کل قیامت کے دن وہ انسان آج کل تو امت محمدیہ کی عمر 60 برس کے قریب 70 برس کے قریب ہے، 60 اور 70 کے مابین ہے۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب انسانوں کی عمر 1000 برس ہوا کرتی تھی، 800 برس ہوا کرتی تھی۔ دنیا میں سب سے لمبی عمر کا تاریخ میں جو انسان ملتا ہے اس کی عمر کے حوالے سے اگرچہ اختلاف موجود ہے، لیکن کیا ہے 1500 برس سے زائد اس شخص کی عمر تھی، 1500 برس سے زائد۔ اور حدیث کی اور قرآن کی آیت، حدیث کے الفاظ اور قرآن کی آیت کا مفہوم پتہ کیا؟ جس کو سب سے لمبی عمر ملی ہوگی، یعنی وہ انسان جس کی عمر اللہ نے 1537 برس بنائی، اس کو جب اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا اس دن کی حقیقت کو دیکھ کر، اول تو حقیقت موت کے پہلے جھٹکے کے ساتھ اس زندگی میں قدم رکھتے ہی کھل جانی ہے، لیکن اللہ لوگوں کے سامنے اتمام حجت کرنے کے لیے جب اس بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور کہے گا کم لبست، کتنا عرصہ زندہ رہے، کتنا عرصہ زندہ رہے۔ وہ جو 1500 برس دنیا میں گزار کے گیا تھوڑے نہیں ہوتے، وہ اس دن کی طوالت اور زندگی کی حقیقت اور ارب سال کی طوالت کو دیکھ کے کیا کہے گا؟ لبست یومن او بعد یوم، شاید ایک دن بھی نہیں تھا اللہ، یہ دن شاید میں نے تو ایک دن بھی نہیں گزارا یا ایک دن کا حصہ بھی نہیں گزارا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس حقیقت کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، تو دن کی بات کرتا ہے، تو نے تو ایک پہر بھی نہیں گزارا۔ انسان کی زندگی کی حقیقت حدیث کے مطابق یہ ہے، تم سمندر کے اندر اپنی انگلی ڈبو دو، سمندر کے اندر جو پانی کا قطرہ تمہاری انگلی کے ساتھ لگ کے باہر آ رہا ہے یہ اس دنیا کی زندگی ہے، اور باقی پانی سارے کا سارا آخرت کی زندگی ہے۔ اس آخرت کی زندگی کے لیے کیا محنت کی ہے، کیا سٹرگل کی ہے، ہمیں تو یہی پتہ نہیں کہ یہ جو 10 ایام آگے ہیں ان میں نیکیوں کے کتنے امور، کتنے کام اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے اوپر فرض کیے ہیں۔ آج معاشرے کے اندر بحث ہو رہی ہے، بحث پہلے بھی گزشتہ خطبے میں بھی آپ کے سامنے رکھا تھا، قربانی نہ کرو جی، کیوں جی؟ غریب کی بیٹی کا جہیز بنا دیا جائے، قربانی مت کرو، سیمٹ کی بوری مسجد میں دینے سے بہتر ہے آٹے کی بوری غریب کے گھر پہنچا دو۔ یہ شاعر اللہ کے دشمن، یہ قربانی کے فلسفے سے غافل، آپ کو پتہ ہے قربانی کے بارے میں سوشل میڈیا پہ جو بحث چل رہی ہے، یہ لبرل اور سیکولر مافیا کے لوگ، ان کے ضمیر پتہ نہیں کیسے ہیں، کبھی انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہمارے بھائیوں خریدتے بھی یہی ہیں، یہ جو لینڈ کروزر گرینڈ کروزر پراڈو خریدنے سے پہلے محلے کی ساری غریب بیٹیوں کا جہیز بن جانا چاہیے، یہ نہیں کہتے۔ آئی فون خریدنے سے پہلے غریب کے گھر میں آٹے کی بوری جانی چاہیے، یہ نہیں کہتے۔ یہ جی قربانی سنت ہے۔ وہ لوگ دین کے بارے میں اپنے، ایک تو ہے علماء کے مابین جو اختلاف ہے میں اس کی بات نہیں کرتا، ایک وہ لوگ جی قربانی کر لو ٹھیک ہے، نہ کرو تو کوئی حرج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایام میں نیکی کا ایک عمل اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل، قربانی قرب حاصل کرنے میں بھی ہے۔ قربانی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے۔ کس طرح؟ جانور کے گردن کے اوپر جب چھری کو پھیرا جائے اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کی تکبیر کو بلند کیا جائے۔ اور نبی کریم نے کہا جو بندہ استطاعت رکھتا ہو، جو بندہ ہمارے نزدیک راجح موقف یہ ہے کہ قربانی ہر صاحب استطاعت کے اوپر فرض ہے، اور استطاعت کا جو ڈیفینیشن ہے وہ بھی سن لیں۔ جو بندہ استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، پھر وہ ہمارے مصلے کے یعنی عیدگاہ کے قریب بھی مت آئے۔ کیا مطلب؟ عیدگاہ میں کن کن لوگوں نے آنا ہے؟ مردوں نے آنا ہے، عورتوں نے آنا ہے۔ یہ بھی عجیب بات ہے، عورتوں کو گھروں میں بٹھا لیا جاتا ہے۔ نبی کریم نے تو فرمایا
یہ اتنے عظیم ایام ہوتے ہیں، اور یہ ایام اللہ تعالیٰ کے یہ شعائر، یہ نشانیاں، یہ دن جو اللہ نے مسلمانوں کی خوشیوں کے لیے مقرر کیے ہیں، ان میں وہ عورتیں بھی شامل ہوں جو حیض کی حالت میں ہیں یا ایام کی حالت میں ہیں، وہ بھی شامل ہوں۔ مصلی جہاں پہ نماز پڑھنی ہے وہاں نہ کھڑی ہوں، ان سے پیچھے کھڑی ہوں اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ پتہ نہیں اللہ کس کی آمین کو سن کے مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ ان عورتوں نے بھی مصلی میں آنا ہے، لیکن وہ بندہ عیدگاہ میں نہ آئے جو استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہیں کرتا۔ اب آپ بتائیے اس حدیث سے کیسی وعید نکلتی ہے؟ یہ جی سنت مؤکدہ ہے جی، میں علماء کی بحثوں کی بات نہیں کر رہا، علماء کے مابین جو اختلاف ہے فقہی طور کے اوپر وہ سر آنکھوں پہ، میں ان لبرل مافیا کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو قربانی نہ بھی کرو، اور نبی کریم یہ کہہ رہے ہیں، اور اس حدیث کا مطلب پتہ کیا ہے؟ وہ مسلمانوں کی خوشیوں میں شامل نہ ہو۔ مصلی کے قریب آنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ مسلمانوں کے ایام کفار کے ایام سے فرق ہیں۔ کفار اپنے دنوں میں خوش ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے یہ ایام خوشی کے ہیں۔ ان ایام کے اندر لغو و لہب کے علاوہ خوشی کا اظہار کرنا بھی سنت ہے، خوش ہونا بھی سنت ہے، یعنی اپنے گھر والوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، ان کو آؤٹنگ اور تفریح کے لیے لے جانا، شور و غوغا کرنا، ایسا جس سے شریعت منع نہیں کرتی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جی خوشی کے ایام میں بھی اسلام میں بڑی سختی ہے، شریعت کی سختی ہے، پردے کی سختی ہے، غیر محرم کی سختی ہے، لیکن ان ایام کے اندر آپ خوشی منائیں گے، آپ کی بچیاں کم عمر ہیں وہ شور و غوغا کریں گی، کھیلیں گی، باغ میں پھریں گی، تو آپ ان کو روک نہیں سکتے۔ بعض صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اس بات کا اعتراض کیا، یہ بچیاں اونچی اونچی آواز میں گیت گا رہی ہیں۔ رسول اللہ نے کہا چھوڑو، یہ مسلمانوں کے خوشیوں کے دن ہیں، یعنی ان ایام میں اس حد تک مسلمانوں کو خوشی منانے کی اجازت بھی ہے، لیکن کن لوگوں کو؟ جنہوں نے قربانی کرنی ہے۔ اور استطاعت کی بات کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی جو صاحب نصاب ہو اس کے اوپر قربانی فرض ہے، نہیں، یہ بھی ایک فقہی اختلاف ہے، لیکن ہم جس موقف کو راجح سمجھتے ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ قربانی کے ایام میں زکوٰۃ کا نصاب کیا ہوتا ہے؟ پورے سال کا۔ سال بعد جس کے پاس ایک محدود رقم ہے، مثال دے رہا ہوں 56,000 آج کل 52 تولے چاندی کے اعتبار سے بنتی ہے، وہ سال پورا اس کے بینک اکاؤنٹ میں پڑی ہوئی ہے، سیونگ ہے، تو وہ صاحب نصاب ہے۔ لیکن قربانی کے لیے استطاعت اس سے بھی کم ہے، پورا سال کا پڑا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ کے پاس قربانی کے ایام میں 20-25 ہزار سیونگ موجود ہے، آپ کے اوپر قربانی واجب اور فرض ہو گئی ہے۔